دیکھیں, اور ایسے ہی نہیں کر لیا بیٹھے بیٹھے, بلکہ اس پر کئی مہینے علماء کا اجلاس ہوا ہے. میں خود سے نہیں آگے ایک دم ویڈیو بنانے, میں تو نہیں آتا تھا اس پہ, جب جائز سمجھتا تھا پھر بھی نہیں آتا تھا. تو اس پہ دارالعلوم کورنگی میں کئی مہینے بحثیں ہوئی ہیں, جن میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہیں, مفتی رفیع عثمانی صاحب بیٹھے ہیں, بنوری ٹاؤن کے علماء, اور یہ جامعہ فاروقیہ کے علماء, اور بنوریا کے علماء, اور جامعۃ الرشید کے علماء, اور بہت کئی مہینے ان مجلسوں میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا. وہ ساری ڈیبیٹ ہم نے اپنی کانوں سے سنی, آنکھوں سے دیکھی, اس پہ ہم نے بھی تیاری کی. اس میں جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں, فقہ کی کتابوں کے, پوری دنیا کے عرب علماء کیا کہتے ہیں, مصر کے علماء کیا کہتے ہیں, ان کے دلائل کیا ہے. پھر ڈیجیٹل کیمرے کے سائنسدانوں کو بھی بلایا گیا, کیونکہ ہر فن کے ماہرین کو بلاؤ کہ یہ ویڈیو بنتی کیسے, اس کو تصویر کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا. پھر اس میں جو میرے شیخ و مرشد سے جب بھی محفل ہوتی تھی گھنٹوں گھنٹوں دعائیں کرتے تھے پہلے اللہ سے کہ اللہ ہمیں درست نتیجے تک پہنچنے کی توفیق دے دے. اللہ کی مدد بھی مانگتے تھے اور نصیحتیں بھی. کئی مہینوں کی بحث مباحثے کے بعد جا کے ہم ویڈیو پہ آئے ہیں, اور پھر اپنی رائے پر نہیں بلکہ بڑے علماء کے. میری رائے تو بہت پہلے بن چکی تھی کہ یہ وہ حرام تصویر ہے ہی نہیں جس کی حدیثوں میں جس پر لعنت ہوئی ہے. جب آپ ویڈیو بناتے ہیں نا, اس میں مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے کہ اللہ کی تخلیق کی وہ آپ اسی کو جو اللہ جس کو اللہ نے بنایا اسی کو آپ کیمرے کی اسکرین پہ دکھا رہے ہو. تبھی لوگ کہتے ہیں آج ہم نے ٹی وی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھا, کوئی بھی نہیں کہتا ان کی تصویریں دیکھی ہم نے. تو اس میں جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت جس کی وجہ سے تصویر حرام ہے وہ عنصر نہیں پایا جاتا اس میں. تو بہت بحث و مباحثے کے بعد جا کے ایسا کیا ہے. بیان تو میرے کب سے ہو رہے ہیں, بیان تو میرا خیال ہے میں 14 سال کی عمر سے کر رہا ہوں, 13-14 سال کی عمر سے. اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا انتقال ہوا 2000 میں. اگر آنا ہوتا تو ان کے انتقال کے فوراً بعد آ جاتے ہم. تو اس کے بعد 5-6 سال اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں, بہت میٹنگز ہوئی ہیں علماء کی. اس کے بعد جا کے یہ فتویٰ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس فتوے سے کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا, لیکن جن علماء نے اختلاف کیا بعد میں ان کی بھی رائے چینج ہوئی ہے. جب یہ دارالعلوم کورنگی میں اجلاس ہوتا تھا تو بہت سے علماء تو اس کے جواز کے قائل تھے, ان کے دلائل تھے ہم نے سنے. ہم ناجائز ہونے کے قائل تھے. جامعۃ الرشید نے پورے بھرپور دلائل دیے جو ناجائز ہونے کے تھے. دلائل دیتے 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 سامنے سے بھی دلائل آتے رہے. بالآخر ان کی رائے دلائل کی دنیا میں چینج ہوئی ہے, آئی بات سمجھنے. لیکن کچھ علماء اسی پہ قائم رہے کہ نہیں یہ حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. اور بالآخر ان میں سے بھی بہت سے علماء کا موقف بعد میں چینج ہوا ہے. تو اتنے سارے علماء جب ایک چیز پر آ گئے تو اس کے بعد آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کے دل میں چور ہے اور آپ اپنے شیخ کی مخالفت کر رہے ہو. شیخ کی نہیں بھائی, ہمیں جو بات علماء کی پوری مجالس کے بعد کئی مہینوں کی میٹنگ کے بعد جن میں ڈیجیٹل کیمرے کے ایکسپرٹ بھی آئے, اور حضرت مفتی تقی عثمانی, مفتی رفیع عثمانی, اور دارالعلوم مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے. وہ بھی پہلے ناجائز کہہ رہے تھے, ان میٹنگ میں شرکت کے بعد ان کی رائے بھی کیا ہو گئی, جائز. اور وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے پہلا انٹرویو دیا. پھر نہیں آ رہی بات, وہ کہاں کے تھے جب پہلی میٹنگ تھی نا, اس میں حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو حرام اور ناجائز کہہ رہے تھے. لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, چاروں طرف سے دلائل ہوتے ہیں, بہت ہر پہلو پہ غور کیا جاتا ہے, تو ان کی رائے چینج ہوئی اور انہوں نے پھر ٹیلی ویژن میں آ کے اپنا انٹرویو ریکارڈ بھی کروایا. اور یہ بات سمجھ میں, تو اتنے بڑے بڑے علماء, میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ سارے علماء ایک طرف جا رہا ہوں اور میں کہوں میری رائے ہے. یہ جملہ آپ نے میرے زبان سے کبھی بھی انشاءاللہ نہیں سنا ہوگا, اور نہ موت تک کبھی شاید آپ یہ جملہ سنیں. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہماری کیا اوقات ہے, اندھوں میں کانا راجا والا حساب ہے ہمارا تو. لیکن اتنے بڑے علماء کی تصدیق کے بعد اور اتنے اس کے بعد جا کے تو, اور پھر بھی علماء نے یہ نہیں کہا کہ آنا جائز ہے, انہوں نے کہا آنا فرض ہے. بہت سے علماء کی یہ رائے کہ نہیں آؤ گے تو میدان ہاتھ سے نکل جائے, سارے باطل لوگ آ کے اس میدان پہ قبضہ کر لیں گے. اور ہمیں آنے کے بعد پتہ چلا کہ اگر نہیں آتے تو یہ کتنا بڑا جرم ہو جاتا. بس انہیں آنے کے بعد, کیونکہ ایسے ایتھیس لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ہندو مسلمان ہو رہے ہیں. پچھلے ہفتے ایک ہندو نے ٹیلی فون پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا انڈیا میں. اب آپ بتاؤ, میں یہ تصور کر سکتا تھا فلاحی مسجد میں بیان کر کے کہ میں اس ہندو تک اسلام کی دعوت پہنچاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اسلام پہ بہت سارے اعتراضات تھے, بہت سے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے حل کر دیے. کہہ رہے کچھ رہ گئے تھے وہ آپ کے بیانات سے ختم. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک ویڈیو نہ بناتے, وہ ہندو مسلمان ہوتا, وہ پنڈتوں کی تقریریں سن رہا ہوتا, وہ لوگ جو اسلام کا غلط تصور پیش کر رہے ہیں ان کی تقریریں سنتا رہتا. تو بھائی اگر آپ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو تو آپ کو تبلیغ کے لیے وہ گھوڑا, اس گھوڑے پر بیٹھنا پڑے گا جس گھوڑے پر وہ بیٹھا ہوا ہے باطل.
باطل گھوڑوں پہ آ کے لڑائی کر رہا ہے اور آپ پہیاں پہیاں جا رہے ہو, آپ چنچی میں بیٹھ کے جا رہے ہو, تو فتح کس کی ہوگی میرے بھائی؟ باطل کی ہوگی. تو جو ذریعہ باطل نے اختیار کیا ہے, بلکہ میں تو یہاں تک اب تجربوں کے بعد پہنچا ہوں کہ باطل جو جدید ذریعہ استعمال کرے نا, علماء کو اس پہ پہلے آ جانا چاہیے, باطل سے پہلے وہاں پہنچا. میں لوگوں سے کہتا ہوں انگلش 50 سال پہلے علماء کو سیکھنی چاہیے تھی, اور اب میں اس کی تحریک چلا رہا ہوں دینی مدرسوں میں. جیسے پہلی جماعت میں عربی پڑھائی جاتی ہے, پہلی جماعت میں جس اسٹائل میں ابھی پڑھائی جا رہی ہے اسی اسٹائل میں انگلش, کیونکہ مستقبل میں انگلش چلے گی, مستقبل کی زبان انگلش ہے. جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں, جتنی تحقیقات ہیں وہ انگلش میں ہوں گی. اردو میں بہت, اردو کی حفاظت تو بہت ضروری ہے, تو اردو کے ساتھ کس کو فوکس کرنا ہے؟ میں اردو کی اہمیت کی کمی کا قائل نہیں, اردو گئی تو پھر آپ کے تو ساری تہذیب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. لیکن جتنے اہتمام سے علماء عربی اور اردو سیکھتے ہیں, اسی اہتمام سے آپ کو انگلش سیکھنی پڑے گی. اور اگر 50 سال پہلے سیکھ جاتے تو ملک میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہوتا. جو لبرل لوگوں نے ایک طوفان بدتمیزی میڈیا پہ مچایا ہوا ہے نا, علماء کے خلاف اور مدارس کے خلاف اور دین کے خلاف, وہ طوفان نہ ہوتا, ہر شعبے میں اہل علم ہوتے. تو یہ ہے ایک ہماری رائے ہے. پھر بھی بہت سے علماء ابھی بھی ناجائز کہتے ہیں, تو ہم ان کی رائے کا بھی احترام. میرے